ویلکم بیک ناظرین، حسین واسم کے چینل پہ میرے ساتھ موجود ہے سینئر ساؤنڈ انجینئر کہوں گا، میں ریکارڈسٹ نہیں کہوں گا۔ ریکارڈ تو انہوں نے پتہ نہیں توڑ دیا، کتنے بڑے بڑے سنگرز کے ساتھ بات کر تو بات کر رہے تھے جی ہم کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا آغاز تو ایز اے ساؤنڈ ریکارڈسٹ فلم لائن سے شروع ہوا۔ میں نے فلم کے گانے ریکارڈ کیے، بہت کچھ ہوا۔ پھر کیونکہ میرا شالیمار ریکارڈنگ کمپنی میں وہ چلا گیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ چاہیے، تو وہاں بھی ہم نے کیسٹیں ہی ریکارڈ کریں، آڈیو ریکارڈ کرتے رہے۔ اور آڈیو پہ وہ ٹیپ سے ہم اس پر آتے تھے اسپول مشین پر، اور ریکارڈ بنتے تھے۔ ریکارڈ سے پھر کیسٹیں آ گئیں، کیسٹوں پہ تو کیسے پھر ہم نے بہت لاہور میں بہت کام کیا کیسٹوں پر۔ پھر یہاں کراچی میں آ گئے، کراچی میں بے شمار گانے ریکارڈ کیے، بہت ساری کیسٹوں میں، ہر کیسٹ میں میرا نام ہے۔ اللہ کا کرم ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں سینئر موسٹ آدمی ہوں کیسٹوں کی فیلڈ میں۔ میں نے بہت ساری چیزیں، میں نے ساؤنڈ افیکٹ آڈیو کیسٹ میں نے ایجاد کی ہے، کسی کی کمپوزیشن خراب نہیں کری۔ جھنکار میں نے ایجاد کری، جھنکار کے خلاف بھی گیا، کیونکہ میرا رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کی کمپوزیشن خراب کروں۔ لیکن اس دور میں جب ون ٹریک پہ گانا ریکارڈ ہوتا تھا تو اس وقت اتنے پرکشن اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے تو صرف ان چیزوں کی ایڈیشن کی جو اس دور میں نہیں تھے، پرکشن ڈالا، لیکن لوگوں نے اس کو روزی کا دھندا بنا لیا، ان کا لوگوں کی کمپوزیشن خراب کر دی۔ میں نے اب خود ہی اس کے خلاف کہا کہ یہ بھائی کمپوزیشن خراب کرنا میرا رائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی چیز کو زندہ رکھیں، اس موسیقی کو زندہ رکھیں۔ آج جن لوگوں نے بھی زندہ رکھا ہے آج وہ ان کے نام ہے۔ آڈیو کیسٹ ایک بیس وہی ہوتی ہے، دیکھیں بیس جو آپ کی وہ ہے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، ایک نظام ہے نا، اللہ تعالیٰ نسل سے نسل چلتی ہے، تو بیس تو وہی ہے، چاہے وہ ریکارڈنگ کا ہو چاہے وہ کوئی ہو، بیس ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ چاہے آپ کچھ لے لیں، سی ڈی لے لیں، یوٹیوب لے لیں، کچھ لے لیں، آپ بیس وہی ہے۔ ٹیکنیک بیس نہیں آپ بدل سکتے۔ اللہ کا نظام ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساؤنڈ سسٹم نکلا ہے، یہ اسپیکر ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا پیٹ بیس ہے، یہ آپ کا مڈ ہے، یہ آپ کی ہائی ہے۔ انسان نے ان چیزوں سے ہی دیکھا۔ اچھا سلیم بھائی، آپ نے بتایا کہ ون ٹیک میں گانا کرتے تھے، ون ٹیک میں گانا ہوتا تھا۔ اچھا اس وقت اتنی مطلب ترقی نہیں تھی جتنی آج آ گئی ہے، اور اس وقت والا گانا بھی نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ویسا گانا، ایک گانے کی بھائی 2 مہینے ریسلیں ہوتی تھیں، جی اور ان سنگروں کا ریاض بہت ہوتا تھا۔ صحیح ہے، بہت ریاض ہوتا تھا ان سنگروں کا، اور میوزیشین بھی بڑا نپا تلا بجاتے تھے، ہاں جی، ایک بیلنس ہوتا تھا ہر چیز کا۔ آج کل جو ہے اتم بجانا مدھم گانا ہے، پہلے ہوتا تھا مدھم بجانا اتم گانا، یہ فرق ہے۔ بالکل۔ ابھی دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ ایک ہی ٹیک میں ہوتا تھا اور 8 گھنٹے بلکہ ایک مہینے ریلسل ہوتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 93 94 اور اس کے بعد کا دور پی ٹی وی کا، کہ جب پی ٹی وی پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی تو سارے میوزیشین بیٹھتے تھے، اور آج کل تو یہ ہو گیا کہ وہاں سے ڈھولک اٹھا لی، یہاں سے یہ اٹھا لیا، اور حقیقت بات ہے کہ شور زیادہ ہے، آواز کم۔ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک استائی گا لو، وہ لگ جائے گی نہیں، جو اس استائی میں آپ نے کچھ لائن جگہ چینج کر کے کی ہے، آپ کو آمد آئی، آپ نے کہا دوسری استائی میں تھوڑی سی ویریشن دو، چینج کرو، اس میں نہیں کہ آرٹیفیشل ہے۔ آپ میں پیڈل دوں جہاں کیوں ہٹ ہے، خاصا میں بھی آپ کیوں ہے، بلکہ آپ جو لوگ جگہیں لگاتے ہیں لائیو پروگراموں میں بھی، غیر ضروری وہ خان صاحب بننے کے لیے، لیکن نہیں، آپ پہلے اتنا ریاض تو کریں، اتنا سیکھیں تو صحیح۔ اب کئی فنکشن میں دیکھتا ہوں گانا وہی ہے، شاعری وہی ہے، آپ نے میوزیشین اتنے بٹھا لیے ہیں، سنگر بھی بہت اچھا ہے، یار آواز سر چھوٹا ہو گیا بھائی، آپ کا سر چھوٹا ہو گیا، آواز کا تھرو کہاں رہے گا؟ بالکل صحیح۔
تھرو کہاں رہے گا آپ کا؟ لوگ نہیں سمجھتے، لوگ خام کا ہر چیز کو واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی بیٹھے ہوئے کہ ہم اجنبی ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں کچھ۔ سلیم بھائی ایسا نہیں ہوتا کبھی خون نہیں چلتا یار، کیا کر رہے ہیں؟ مجھے خون جلتا ہے تو میں ٹہلنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کیا کریں بھائی، ظاہر ہے کہ اسی تالاب میں رہنا ہے، جب سامنے آڈینس 100 آدمی بابا کر رہے ہیں تو میرے نخرے سے کیا ہوگا؟ آپ سنگر ہیں، اگر آپ گا رہے ہیں، کی بورڈ والے نے ایک آکٹیو اوپر کر لیا، آپ گئے، تبلے والے نے کوئی غلطی کر لی، وہ آپ گئے۔ بھائی بڑا مشکل کام ہے آج کل۔ وہ تبلے ہی نہیں ہے، وہ لو ہی نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مائک سے دیکھیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں چیزیں۔ جتنا آپ مائک سے گین بڑھائیں گے، یہ گاڑی چل رہی، کچھ چل رہی، یہ آوازیں مائک تو سک کرے گا، لو نہیں نکلتی تبلے کی۔ ہر چیز کا ہو سکتا ہے آج کل جو میں نے کہا ہے کہ اتم بجانا مدھم گانا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کام نہیں آتا ہو۔ ہم نے آج بھی میرے سپر ہٹ گانے ہٹ ہیں، آپ کوئی گانا مجھ سے پوچھ لو، میری یادی گلوڑی بھر دی، میرا کیا ہے، ماشاء اللہ، واہ جی واہ۔ دیکھیں ناظرین، جتنے بھی مائی یاد گلوڑی یہ پتھروں سلیم صاحب کا ہے یہ۔ ہاں، پتھروں آج میرے فتح برسے کی، یہ میرا واہ کیا واہ واہ، مقصد۔ میں جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ میں کون سے آپ کو بتاؤں، غزل کا بھی ایک بیلنس ہوتا ہے بھائی۔ اگر آپ غزل گا رہے ہیں تو تبلے کو یا اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ استائی نیچے ہے یا اوپر ہے، سنچائی نیچے ہے تو بایاں اس کے نیچے ہونا چاہیے۔ کیا باریک بات بتائیے، واہ واہ واہ۔ بایاں اس کے نیچے، اب بایاں پھیل رہا ہے، اس نے جو جگہ لی کے لیے میں بس گئی۔ بس گئی۔ خان صاحب، مہندی حسن صاحب کا ایک دن میں گانا ریکارڈ کر رہا تھا غزل، مجھ سے انہوں نے کہا یار لتا جی جتنی مرکیاں لیتی ہیں وہ کلیئر ہوتی ہیں، میری مرکیاں کلیئر نہیں ہوتی۔ یہ خاص مہدی حسن خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ اچھا۔ میں نے کہا اچھا ریکارڈ کریں، ریکارڈ کر رہے ہیں ہم غزل، جب وہ مرکی لیں میں ایکو جو ہے فیڈ بیک اس کو مائنس کر دوں، مرکی کلیئر، ریکارڈ کیا، سنایا، یہ کیا یار لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جو اتنی سی تو مرکیاں ہوتی جو لگاتے وہ فیڈ بیک میں غائب ہو جاتی، وہ اور بے تعلیمی ہو جاتی۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، قرآن شریف کی آپ قرأت کر رہے ہیں، ان میں آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ایکو ڈال دیتے ہیں، زیر زبر پیش کا فرق پڑتا ہے، بالکل زیر زبر پیش کا فرق پڑتا ہے۔ بھائی آپ ریوب دیں، خالی ایک ریوب دیں، ہم کیا کہیں، ہم لوگ کہتے ہیں جی جی چھوڑ دیں جی، آپ کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اسی لیے میوزک پہ زوال ہے، میوزک پہ کیا ہر چیز پہ زوال ہے، کیونکہ جھوٹ غالب آیا ہوا ہے، سچائی غائب ہوگی۔ اچھا سلیم بھائی، اب وہ لوگ بھی نہیں رہے نا جو ان باریکیوں کو سمجھیں کہ یار یہ جو انہوں نے کہا ہے یار یہ مسئلہ ایسے تھا، یہ ایسے ہونا چاہیے۔ اچھا آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہے اسپول والا؟ اسکول میں نے ساری زندگی کام کیا۔ وہ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ اب تو وہ ناظرین کو نظر ہی نہیں آتا، اب تو وہ کبھی کبھار کوئی تاریخی کوئی اب وہ تو نائب ہو گیا، جسے اب طبلہ نائب ہوتا جا رہا ہے نا، اور چیزیں نائب ہوتی جا رہی ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ یا ٹیپ کا دیکھیں، ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے، دور اب ختم ہو گیا ٹیپ کا، وہ دور اور تھے، اب وہ نہ چیزیں رہیں نہ مشینیں رہیں، تو بڑا ہم نے پہلی دفعہ جو یہ ملٹی ٹریک ہے انٹروڈیوس کیا، انڈیا میں بھی نہیں تھا، وہ شالیمار ریکارڈنگ کمپنی لایا تھا 16 ٹریک کا مکسر، اس پہ جو چاہے کر لو، آپ ٹریک ریکارڈ کرو، آواز خاص صاحب کی غائب کر کے میڈم کو گوا دو، اسکیل نیچے کر کے، اسکیل نیچے کر کے خاص صاحب کو گوا دو، اس کو ٹیوڈ بھی بنا لو۔ میں نے بڑی ویریشن کری ہیں، میں کیا بتاؤں، اب کیا وقت ضائع ہے، یہ بھی اب میں جو بول رہا ہوں یہ بھی وقت ضائع ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، جیسے چینل آ گئے وہ کھول لیا وہ کھول لیا، اب لوگوں کے پاس ٹائم کا۔ اچھا سلیم بھائی، ابھی یہاں پہ آپ ساؤنڈ انجینئر ہیں آرٹ کونسل میں، سینئر موسٹ، تو سلیم بھائی اب ساؤنڈ کے اندر بھی سنا ہے کہ اب ساؤنڈ ختم ہو گیا، اب لائنر کا دور آ گیا ہے؟ نہیں دیکھیے، لائنر آ گیا ہے، وہ صرف ایک
اس کی ساؤنڈ میں جیسے آپ کی کان اب ہائی فریکوینسی سننے کے عادی ہو گئے، صحیح. لو فریکوینسی سننے کے عادی نہیں. جیسے پہلے گانے ہوتے تھے میٹھے تو وہ تھی لو فریکوینسی آپ سنتے تھے. صحیح. اب بول بھی رہے تو سافٹ طریقے سے بول رہے ہیں. آج بول بھی رہے تو چیخنے کے کیونکہ دنیا میں شور اتنا ہو گیا. آپ چیخ رہے ہیں، جب آپ چیخ رہے ہیں تو لائنر بھی چیخ رہا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گیا. وہ بھی چیخ رہے ہیں، آپ بھی چیخ رہے ہیں. آپ موبائل میں یہ شور اتنا ہو گیا. پہلے اذانیں میناروں پہ دی جاتی تھی، خاموشی ہوتی تھی. اب اذانیں لاؤڈ اسپیکر پہ دی جاتی کیونکہ شور اتنا ہو گیا تو وہ بھی شور کر رہا. دیکھیے اگر آپ دیکھیں مٹھاس دیکھیں، کبھی غور کریں، آپ کی لائنر پہ بولیں اور ایک SP4 پہ بولیں جو صحیح کا ہو تو آپ کو اپنے ٹون کا خود پتہ چل جائے کہ یار اس میں لو فریکوینسی ہائی فریکوینسی ایک بیلنس سے آ رہے. بالکل صحیح. بالکل ایسے ہی. بالکل ایسے ہی ہے. وہ ٹاپ پہ لگایا ہوا ہے وہ اس لیے کہ آپ کا تھروز آواز کا وہاں تک جائے. کیونکہ میں آپ کی بات سے سہمت اس لیے ہوں کہ ابھی جیسے یہاں لائنر لگے ہوئے تھے ابھی 14 اگست کو، اور جگہ بھی دیکھی میں نے. ہم جب اس کو کیمرے سے بنا رہے نا سمجھ میں نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے. شور اتنا وہ سمجھ میں نہیں آیا، کیمرے میں صاف نہیں آیا. اور ابھی میں نے ایک اسکول کا چھوٹا سا فنکشن کیا ہے 14 اگست کو. وہ چھوٹے والے اسپیکر نہیں تھے کیک کے ساتھ، اس پہ کیا ایمان سے آپ یقین کیجیے اس کی صاف آواز آئی بالکل. دیکھیے اس کا بھی طریقہ ہے. آپ بہت زیادہ آواز کے سامنے اپنی چیز کو لے جائیں گے، ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، یہ اوور لوڈ کریں گے. اور دور لے جائیں گے تو ان کا ہالو آئے گا. صحیح. ہر چیز کی ٹیکنیک ہے. لیکن واپسی آئیں گے اور اس سے بات کریں، صرف چند سیکنڈ کا ایک چھوٹا سا بریک لیں گے.